واقعہ کربلا کے موضوع پر بولنا اور گفتگو کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ ان غیر سنجیدہ واعظین نے لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے دل و دماغ میں ان جھوٹی کہانیوں کو، قصوں کو، روایات کو راسخ کر دی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پھر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم جو عالمی سطح کا عالم ہے، متکلم ہے اور دنیا اسلام میں اس کا احترام ہے، وہ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ اور لوگ ان کی تقریر جب سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں ان کا وہ رونا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، تو پھر اس عالم میں اور ذاکر میں بس اتنا فرق رہ جاتا ہے جتنا سین اور شین کے درمیان۔ پتہ نہیں میرا یہ لہجہ آپ کو پسند آیا کہ نہیں؟ جتنا سین اور اگر ان کا نام وہاں سے ہٹا دیا جائے، سننے والے محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ سین بول رہا ہے یا جھوٹی روایات، بے سر و پا کہانیاں، اب تو اپنے لوگ بھی تنگ آ گئے۔ ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے نیپال کے اندر کچھ لوگ ماتم کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، شام کے ٹائم زندہ ہو کے گھر آ جاتے ہیں۔ لوگ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، واہ واہ بھی کر۔ ہمارے لیے اصل حقائق کو بیان کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ عالم نہیں، وہ کتنا بڑا خطیب ہے، عالم ہے، مقرر ہے، تم زیادہ تحقیق کر سکتے۔ نہ میں تعدی کا قائل ہوں، نہ تحدی کا قائل ہوں، نہ چیلنجوں کا قائل ہوں۔ مجھے کسی جگہ پہ اس عالم سے ملاقات ہو گئی تو اس کربلا کے واقعہ پر میں نے اس سے دو ہاتھ ضرور کر دیے۔ آپ کے پاس کیا دلیل؟ تاریخی روایات، تبری کہتا ہے، مقتل حسین والا لکھتا ہے،
جب میں اللہ کے بندے، جب میں اور یہ مسلمان اپنے آقا کی حدیث کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک حدیث کی سند نہ ہو، تم نے طبری کو بغیر سند کے مان لیا؟ کیوں؟ یہ جو سند کا سلسلہ ہے، امام بخاری جو اہل سنت کی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی الصحیح، پھر مسلم، امام بخاری نے وہ حدیث نبی پاک سے خود سنی تھی، وہ سند کر لکھتا ہے، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، پھر وہ آخر میں اس صحابی کا ذکر کرتا ہے اور وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے آمنہ کے لال سے سنا، پھر اس سند کو پرکھا جاتا ہے، اس نے راوی صحیح نے، کوئی کمزور حافظے والا تو نہیں، جھوٹا تو نہیں، اس نے درمیان میں کوئی سند گرا تو نہیں دی، اللہ علماء پہ اپنی رحمتیں برسائے، انہوں نے اسماء رجال کی کتابیں لکھی، ایک ایک راوی کو اس کی ہسٹری انہوں نے مکمل کی، یہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر میں کوئی بات بیان کروں، عطا اللہ بندیالوی، اور میں کہوں کہ میں نے مولانا حسین علی وہاں بھچروی سے سنا، میں کہوں تو وہ جو سند پہ بحث کرنے والے علماء ہیں وہ کہیں گے مولانا حسین علی 1944 میں فوت ہو گئے تھے، تو اس ویلے جمیا نہیں، تو سنیا کنیے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح پرکھا انہوں نے۔ جب میں آقا کی حدیث بغیر سند کے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو مجھ سے طبری بنوانا چاہتا، تو مجھ سے لوط ابن یحییٰ بنوانا چاہتا، تو مجھ سے تاریخ کی کتابیں بنوانا چاہتا ہے، میں طبری سے کہوں گا سند پیش کر، تو نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، انج نہیں بھئی آواز آئیے جی، اس طرح مسئلے ثابت نہیں ہوتے۔ خیمے سے آواز آئی، فلاں جگہ سے آواز آئی، حضرت حسین گھوڑے پہ چڑھنے لگے تو زینب نے یوں کہا، زین العابدین کو انہوں نے یوں کہا، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ زینب نے یوں کہا، زین العابدین نے یوں کہا، تین کس دسیا؟ وہ کون تھا؟ اگر وہ مومن تھا وہ ذبح ہوتے رہے، اے لوگ کے تاریخاں لکھتا رہے، اس کی بات میں مانوں؟ اور اگر وہ مخالف فریق کا تھا تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ سند پیش کرو، سند، حدیث کی بھی سند، تاریخ کی بھی سند، بغیر سند کے ماننا ہے تو وہی کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب، بس اس کی کوئی سند نہیں، اس کو بھیجنے والا بھی صادق، جبریل لانے والا بھی امین، اور جس پہ اترا ہے وہ تو ہے ہی صادقین کا سردار۔ باقی کوئی بات
ادھر سے کریں. باقی کسی تاریخ کی بات بغیر سند کے ہم نے نہیں ماننی. طبری سند پیش کرے. علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی کتاب انہوں نے لکھی، یہ 6 صدی کا عالم ہے. وہ جب واقعہ کربلا کو نقل کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، تو لکھتے 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 آخر میں آ کے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں میرا دل تے نہیں سی کردہ لکھن نوں، لیکن طبری نے لکھ دیا ہے تو میں نے بھی. یہ تاریخ ہے، اس کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو. تاریخی روایات اور جھوٹی حدیثیں، قصے اور کہانیاں اور شعر و شاعری اس طرح اس واقعہ میں کی گئی اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی کہ ہم غریبوں کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم جب اصل حقیقت پیش کرتے ہیں اور اس پیپ والے پھوڑے پر نشتر رکھتے ہیں تو تکلیف تو بندہ نشہ بھی نہ دے وے. اور پیپ زدہ پھوڑے پہ بندہ نشتر رکھے تکلیف تو ہوتی ہے. پھر بندے قلب لاتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون سی نئی بات. پھر ہم الزامات کی زد میں آ جاتے ہیں. ایک طرف سے آواز آتی ہے یزیدی نے، تمہارے پاس بس یہی الزام رہ گئے، یزیدی ہیں. میں کیوں یزیدی ہوں؟ خدا دی قسم ہے میں یزید نو نہیں ویکھیا، نہ میں نے اس کی بیعت کی ہے میں نے بیعت، نہ میں نے یزید کو دیکھا. خدا کے لیے آپ میں جو تاریخ جاننے والے لوگ ہیں نا، تھوڑی یہ میرے کو تقریر کرواؤ. تسی تقریر کرانا مطلب ہے کہ میں اشارہ کروں تو تم بات اس طرح کرو کہ مجھے سمجھ آ جائے بھی انہوں نے پہلے پتہ سی. تھوڑی سی آواز لگائیں آپ میرے ساتھ. میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے یزید کی بیعت کی. یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس تھا جی. یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی. وہ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا. اٹھاؤ بخاری، میں تاریخ کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہتا، بخاری میں لکھا ہوا. حضرت ابن عمر نے اپنے لوگوں کو بلا کے کہا انا بایانا ھذا الرجل علی بیعت اللہ ورسولہ. جا بخاری سے لفظ مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ. ابن عمر نے کہا ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے. میں کیوں یزیدی ہوں؟ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے 51 52 53 ہجری میں اس کی امامت میں حج کی ہے. بتاؤں نام؟ 51 52 53 عرفات کے میدان میں اس نے خطبہ دیا حج کا. حضرت حسین نے 3 سال حج کی ہے جی. تم نے تاریخ کو مسخ کیا. اب ہم جب حقیقت بیان کرتے ہیں اس پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں، دبیز پردے سرکانا چاہتے ہیں، تو پھر کہتے ہو یہ یزیدی ہیں، یہ حضرت حسین کو باغی کہتے ہیں، یہ حضرت حسین کو غلط کہتے ہیں. انا للہ.
یزید کا اور سیدنا حسین کا کیا تقابل ہے جی؟ تم نے خواہ تقابل بنا دیا. اللہ کے بندو، تم نے یزید اور حضرت حسین کا تقابل کیوں بنایا؟ مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے. یہ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت حسین کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے. کہاں یزید اور جٹا دن گٹا کتھے تے بھربٹا کتھے، کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا، ان کی کیا نسبت ہے آپس میں؟ یزید کی کیا نسبت ہے حضرت حسین کے ساتھ؟ اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی جی، اس کے کان میں آذان میرے نبی نے دی. کہاں یزید اور کہاں نسبت ہی کوئی نہیں. یہ پیدا ہوئے، ان کا نام میرے نبی نے رکھا، ان کو گھٹی میرے نبی نے دی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے دی. اور ایک روایت آپ کو سناؤں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا. حضرت حسین کے پیٹ میں دنیا کی سب سے پہلی غذا جو پہنچی تھی وہ آمنہ کے لال کا لعاب تھا. پہلی غذا تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی پاک حضرت حسین کی زبان کو منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتے. لوگوں نے پتہ نہیں کیوں تقابل بنا دیا، ایک طرف یزید ہے ایک طرف حسین ہے، نسبت ہی کوئی نہیں. آسمان اور زمین کی کیا نسبت ہے؟ عرش اور فرش کی کیا نسبت ہے؟ آفتاب اور ذرے کی کیا نسبت ہے؟ آپ نے خامخواہ تقابل بنا دیا ان دونوں کا. حضرت حسین بہت اونچے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے.